اسلام آباد میں تحریک انصاف کے رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ 69 بڑا واضح ہے اور وہ کہتا ہے اٹ بارز انٹرفیئرنس ان پارلیمنٹری پروسیڈنگس۔ جو پارلیمنٹ کے معاملات ہیں وہ پارلیمنٹ میں رہنے چاہیے، یہ آرٹیکل 69 کی روح ہے۔ اور یہ بھی ہمارا نقطہ نظر ہے کہ جو اسپیکر کی رولنگ ہوتی ہے وہ فائنل ہوتی ہے، فائنالٹی کا کانسیپٹ ہے۔ اور یہ اس لیے ہے کہ ہمارا جو آئین ہے 73 کا آئین، اس میں کانسیپٹ ہے آف ٹرائکوٹمی آف پاورز، کہ اسٹیٹ کے ہر آرگن کی اپنی ذمہ داری ہے، مقننہ کی اپنی ذمہ داری ہے، ایگزیکٹو کی اپنی ذمہ داری ہے، اور جوڈیشری کی اپنی ذمہ داری ہے۔ اور جو فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن ہے، دا فاؤنڈنگ فادرز، انہوں نے بڑا واضح اس پر اپنا جو ہے موقف دیا ہوا ہے اور ہمارے آئین میں اس کانسیپٹ کو پرویا ہوا ہے۔ اب ہماری جو جوائنٹ اپوزیشن ہے وہ کیا تقاضا کر رہی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈپٹی اسپیکر نے آئین شکنی کی ہے۔ ان کا یہ جو پٹیشن ہے اس کی بنیاد یہی ہے کہ ڈپٹی اسپیکر نے آئین کے ماورا رولنگ دی ہے، اور ڈپٹی اسپیکر نے جو ایک پروسیس تھا، ووٹ آف نو کانفیڈنس کا پروسیس جو جاری ہو چکا تھا، اس کو نامکمل چھوڑا اور ہاؤس کو اپنی رولنگ کے بعد پروگ کر دیا، اور یہ ان کی نظر میں آئین شکنی ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہی ہیز اسکٹلڈ دی انٹائر پروسیس آف نو کانفیڈنس۔ یہ ان کی رائے ہے، ہماری رائے ان سے جدا گانہ ہے، اور تحریک انصاف کا موقف جو ہے وہ مختلف ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسپیکر کے پاس رولنگ کا مکمل اختیار ہے، اور اس کا جو فیصلہ ہے وہ فائنل ہے۔ پر فرض کیجئے بقول ان کی جو رولنگ ہے وہ فلاڈ تھی۔ اگر وہ فلاڈ بھی تھی تو ہماری نظر میں ہمارا موقف جو ہم عدالت عظمیٰ کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ یہ ہے، پھر بھی اس کو آرٹیکل 69 پروٹیکشن دیتا ہے، اور وہ یہاں اس پر دو آرا ہماری نظر میں نہیں ہے۔ ہماری نظر میں یہ جو رولنگ ہے اسپیکر کی وہ جسٹسیبل نہیں ہے، یہ ہمارا موقف ہے، اور ڈپٹی اسپیکر نے ہماری رائے میں آئین شکنی نہیں کی۔ ہم نے آئین پہ حلف لیا ہے، جب ممبر بنتے ہیں اسمبلی کے تو آئین پہ حلف لیتے ہیں، اور آئین کی پاسداری ہم پر لازم ہے، اور آئین سے ماورا کوئی قدم اٹھانا نہ ہماری پالیسی ہے، نہ ہماری سوچ ہے، نہ اس طرف ہم کبھی بڑھیں گے۔ اب ہماری نظر میں ایک نئی صورتحال نے جنم لیا، پروسیس چل رہا تھا، ایک نئی صورتحال نے جنم لیا، وہ صورتحال جب اسپیکر نے اس کا ملاحظہ کیا تو انہوں نے اپنا ایک ذہن بنایا، اور وہ صورتحال کیا تھی؟ صورتحال یہ تھی کہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ ایک کمیونیکیشن آئی ہے، اور اس کمیونیکیشن سے ایکسٹرنل انٹرفیئرنس انٹو دی پولیٹیکل افیئرز آف پاکستان کا ہمارا واضح موقف ہے۔ رجیم چینج اس کا مقصد تھا،
اور یہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں مسئلہ زیر بحث آیا. وہ کمیونیکیشن جس پر اپوزیشن کے اہم لوگوں نے نکتہ چینی کی، کچھ نے اس کو فیک ڈاکومنٹ بھی کہا، ہماری نظر میں ایک بہت سنجیدہ کمیونیکیشن تھی اور ہے. چنانچہ وزیر اعظم نے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس منعقد کیا اور اس اجلاس کے سامنے وہ کمیونیکیشن رکھی گئی. اس کمیونیکیشن پر جب تبادلہ خیال ہوا، مختلف ممبران جو ہیں نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے، انہوں نے اس کو دیکھا پرکھا، تو وہ کچھ انہوں نے نتیجہ اخذ کیا اور انہوں نے 2 فیصلے کیے. ایک فیصلہ انہوں نے کیا کہ فی الفور دفتر خارجہ ڈیمارش کرے، اسلام آباد میں بھی اور واشنگٹن میں بھی. اور دوسرا فیصلہ کہ فی الفور جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہے پارلیمنٹ کی، اس کا اجلاس طلب کیا جائے اور یہ سارا مراسلہ ان کے سامنے رکھا جائے اور پارلیمنٹری پروب کیا جائے اور حقائق کی تہ تک پہنچا جائے. تو پھر نیشنل سیکورٹی کے احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے دفتر خارجہ نے ڈیمارش کیا، وہ آپ کے سامنے ہے، اور نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا جو اجلاس ہے پارلیمنٹری کمیٹی کا، وہ طلب کیا گیا، دعوت نامے جاری کیے گئے. اب سوال اٹھتا ہے کہ اگر اپوزیشن کو اتنی تشویش تھی، اگر انہیں شبہ تھا اس سارے مراسلے پر، تو ان کے پاس ایک سنہری موقع تھا کہ وہاں آتے، پرکھتے، سوالات جو اٹھا رہے ہیں میڈیا کے سامنے وہ وہاں لے کر جاتے. وہ ایک مناسب فورم ہے، ایک پارلیمانی فورم ہے، اور آپ پارلیمان کے تحفظ کی بات کر رہے ہیں، تو اس پارلیمانی فورم پر اپنا نکتے اٹھاتے اور جواب طلب کرتے اور ان کو مطمئن کیا جاتا یا کرنے کی کوشش کی جاتی. اب ہماری نظر میں کہ یہ جو پروسیجر ہے وہ ابھی مکمل ہونا تھا اور ڈپٹی اسپیکر نے انکار نہیں کیا. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ٹھہریے، ایک نئی صورتحال سامنے آئی ہے، اس صورتحال کو ایگزامن کیجئے، اس کو ایگزامن کیجئے. اور ان کی نظر میں یہ بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے اور اس کے پروب کے بعد وہ آگے بڑھنے کے لیے انہوں نے انکار نہیں کیا. لیکن ایک نئی صورتحال نے جنم لیا، انپریسیڈنٹڈ ایک چیز سامنے آئی، تو اس کے سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اس موشن کو ڈس الاؤ کر دیا. اب جب وہ ڈس الاؤ ہو گیا اور انہوں نے کیا کہا کہ جو فیکٹس ہیں پولیٹیکل انٹرفیئرنس کے، جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے سامنے آ چکے ہیں، وہ they can't amount to an effort for regime change. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ ایک غیر معمولی چیز ہے اور اس پر نوٹس لینا چاہیے. چنانچہ اب ایک راستہ کیا ہے؟ ایک موقف ہے، ایک اس کے برعکس موقف ہے. تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کا ایک جوڈیشل پروب ہو جائے. عدلیہ خود مختار ہے، آزاد ہے، وہ ایک جوڈیشل کمیشن بھی قائم کر سکتی ہے، پروب کر سکتی ہے. اور اگر وہ پروب کرنے کا فیصلہ بااختیار وہ ہیں، ہم تو صرف گزارش کر سکتے ہیں. اگر وہ جوڈیشل پروب کا فیصلہ کرتی ہے تو پھر میرے چند سوالات ہیں اور وہ میں آج آپ کے ذریعے قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ 7 ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. نمبر 1, isn't it a fact that the document is a formal communication by a representative of the state of Pakistan in a foreign country containing details of a formal meeting? اس کو جانیے. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بالکل ہوا سے باتیں کر رہے ہیں. کسی نے تو کہا
کہ جی یہ تو دفتر خارجہ میں کنکاکٹ کیا گیا ہے، تو اس کو پروب ہوگا نا، یہ صحیح ہے، یہ من گھڑت ہے، یہ کیا ہے، کون کرے گا؟ ایک میرا ویو ہے، ایک آپ کا ویو ہے، تو اس کو پروب کیا جا سکتا ہے۔ دوسری چیز، isn't it a fact that in the meeting vote of no confidence was specifically mentioned and it links with removal of Imran Khan's government as a condition of forgiving Pakistan؟ کیا اس مراسلے میں ہے؟ نہیں ہے؟ ہے نہیں ہے؟ اس کا پروب کون کرے گا؟ اصلیت قوم کے سامنے کون رکھے گا؟ یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے۔ Doesn't it also threaten that in case Imran Khan's government survives، اگر یہ نو کانفیڈنس کا موشن عمران خان کی گورنمنٹ سروائیو کر جاتی ہے تو اٹ وڈ ریزلٹ ان آئسولیشن اینڈ کانسیکوینسز۔ آئسولیشن اینڈ کانسیکوینسز، کیا یہ دھمکی ہے یا نہیں ہے؟ ہماری نظر میں نہ صرف یہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہے، یہ ایک واضح دھمکی ہے، ایک ساورن اسٹیٹ کو ایک واضح دھمکی ہے۔ اب کون اس کو جانچے گا؟ کون کہے گا ہے یا نہیں ہے؟ وچ از دا رائٹ فورم؟ میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن اس کو پروب کر سکتا ہے، اس کے حقائق جان سکتا ہے۔ پھر نمبر 3، ڈنٹ دا نیشنل سیکورٹی کمیٹی declare it as an interference in Pakistan's internal affairs and decided that demarche be given as earlier recommended by the ambassador؟ اب نیشنل سیکورٹی کمیٹی جو امبیسڈر کا مراسلہ ہے، جس میں وہ کہتا ہے کہ دو گفتگو ہوئی ہے، وہ اتنی سنگین ہے، اتنی حساس ہے کہ ان کی نظر میں ایک ڈیمارش بنتا ہے۔ یہ ان کی سفارش ہے۔ ہمارے سفیر کی واشنگٹن میں جو تعینات تھے ڈاکٹر اسد مزید خان، ان کی یہ سفارش ہے۔ اب سوال یہ ہے، دفتر خارجہ اس کو ایگزامن کرتا ہے، میری نظر میں وہ چیز آتی ہے، تو ہمارا کیا موقف ہے؟ ہم فارن آفس آف پاکستان اینڈ ایز دی فارن منسٹر آف پاکستان، اب تو میں نہیں ہوں، جب تھا تو میں بھی اس رائے پر آیا کہ بالکل یہ ڈیمارش بنتا ہے اور ڈیمارش ہونا چاہیے، اور پھر ہمارے موقف کو تائید کر دیا نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے۔ اب یہ دیکھیے کڑی سے کڑی ملائی ہے، امبیسڈر، فارن آفس، فارن منسٹر اینڈ نیشنل سیکورٹی کمیٹی۔ اب یہ معمولی بات نہیں ہے۔ آگے چلیے، نمبر 5، انکوائری بی ہیلڈ to give findings on above points and probe be undertaken۔ اگر اتنی حساس معاملہ ہے تو پھر اس کی انکوائری کرا لی جائے، اس کا پروب ہو جائے، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ نمبر 6، this would require identifying patterns from data of meetings held by diplomats of a particular country, especially with opposition leaders and PTI dissidents in the past couple of months۔ یہ ایک دن میں نہیں ہوا، یہ ایک نشست نہیں ہے، یہ ایک میٹنگ نہیں ہے، ایک پیٹرن ہے۔ یہاں سفارتکار جو ہیں وہ منصوبہ بندی کرنی شروع کر دی، رابطے شروع کر دیے، ملنا شروع کر دیا، اور کن سے ملتے ہیں؟ اپوزیشن کے رہنماؤں سے۔ کن سے ملتے ہیں؟ پی ٹی آئی کے ان لوگوں سے جنہوں نے اپنی وفاداریاں تبدیل کی اور جا کے وہاں بیٹھے۔ تو یہ بھی کوئی معمولی نوعیت کی چیز نہیں ہے۔ سچ ڈیٹا از آن ریکارڈ، دس ڈیٹا از آن ریکارڈ۔ اب یہ ریکارڈ پر ہے، نہیں ہے، ملا، کون ملا، کس سے ملا، کہاں ملا، اس کا پروب کون کرے گا؟ یہ حقائق قوم کے سامنے کون رکھے گا؟ یہ بھی دیکھنے والی بات ہے، اور ہم سمجھتے ہیں یہ امپورٹنٹ ہے۔ آلسو ڈیٹا آف میٹنگز ہیلڈ آؤٹ سائڈ دا کنٹری، کچھ یہاں ہوئی، کچھ وہاں ہوئی، یہ کون پروب کرے گا؟ حقائق قوم کے سامنے کون رکھے گا؟ میں سمجھتا ہوں
کہ ایک جوڈیشل کمیشن ہی ہے ایک ایسا معتبر فورم جو اس بات اور اس نتیجے پہ پہنچ سکتا ہے کہ حقائق کیا ہے. پھر ساتواں پوائنٹ, میرا آخری پوائنٹ, the inquiry body will also give findings after due probe on each of the relevant observations raised by various members in the National Security Committee. اب وہاں ممبرس تھے, انہوں نے جب وہ ڈسکشن ہو رہی تھی تو ان کی آبزرویشنز تھی. وہ آبزرویشنز کیا تھی, اس کا نچوڑ کیا تھا, اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, وہ کون جانچے گا, وہ کون پرکھے گا, اور حقائق لوگوں کے سامنے اور تاریخ کی نظر کون کرے گا, یہ ہے سوال. اب میں سمجھتا ہوں کہ آج سے ایک آدھ دن پہلے مریم نواز صاحبہ نے اور پیپلز پارٹی کے کچھ قائدین نے, جس میں یہ کچھ گیلانی فیملی کے لوگ بھی ہیں, انہوں نے اس کمیونیکیشن کو کہا یہ تو من گھڑت ہے. بھئی اگر من گھڑت ہے تو آئیے پروب کر لیتے ہیں. آپ کو تشویش ہے, ہم تو سمجھتے ہیں کہ حقیقت پر مبنی ہے. اگر آپ کو کوئی شک و شبہ ہے تو دور کر لیں, اور کون کرے گا, مناسب فورم کیا ہے اس کو دور کرنے کا. ایک اس کے ساتھ دوسرا الزام لگاتے ہیں وہ کہ جو ایمبیسڈر ہمارے تھے ان کو ایبرپٹ طریقے سے واشنگٹن سے ٹرانسفر کر دیا گیا تاکہ کوئی سوال جواب کا سامنا نہ کرنا پڑے اور کوئی امبیرسمنٹ نہ ہو. یہ بھی حقائق کے برعکس ہے, اور یہ بھی قوم سے غلط بیانی کی جا رہی ہے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایبرپٹ ٹرانسفر نہیں تھا. جو ہمارے ایمبیسڈر تھے وہ اسلام آباد تشریف لے کر آئے, لیٹ اٹ بی, جو اسلام آباد تشریف لے کر آئے اپنا ٹینیور مکمل کرنے کے بعد. ٹینیور کتنا تھا ان کا؟ 3 سال کا. 3 سال کا ٹینیور مکمل ہوا اور اس کے بعد ان کا ٹرانسفر ایک لازمی امر ہے. تو یہ کوئی ابرپٹ نہیں تھا, ایک نارمل ٹرانسفر تھا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں ان کو کہہ دوں کہ یہ ایک انہوں نے بالکل غلط بات کی. اور ان کا ٹینیور مکمل کب ہوتا ہے؟ 11 جنوری 2022 کو ان کا ٹینیور مکمل ہو گیا. جنوری کی بات کر رہا ہوں, یہ مارچ کی بات ہو رہی ہے. یہ مراسلہ ہے 7 مارچ کا. ان کا ٹینیور مکمل ہوتا ہے 11 جنوری کو, اور اس کے بعد ایک پروسیس شروع ہوتا ہے. اس پروسیس میں سمری جاتی ہے, پرائم منسٹر کے سامنے جاتی ہے, پرائم منسٹر صاحب اس کو اپروو کرتے ہیں, اور پھر اخبارات میں آتی ہے چیز. اخبار میں آتی ہے خبر اکتوبر 2021 کہ ایمبیسڈر مسعود خان کو واشنگٹن بھیجا جا رہا ہے اور ایمبیسڈر اسد مجید جو وہ برسل جائیں گے. یہ رپورٹڈ چیز ہے, یہ کوئی ابرپٹ چیز نہیں تھی. تو آپ نے کیسے یہ تصور کر لیا, آپ نے کیسے یہ اخذ کر لیا کہ یہ کوئی ملی بھگت تھی, یہ کوئی ڈرامہ تھا؟ یہ ڈرامہ نہیں تھا. فارن آفس ڈرامے نہیں کرتا. فارن آفس ایک سنجیدہ انسٹیٹیوشن ہے, وہاں ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں, پروفیشنل لوگ بیٹھے ہیں اور اپنا کام جانتے ہیں. پھر 4 نومبر کو 2022 ہماری ایمبیسی کو, واشنگٹن کی ایمبیسی کو مسعود خان صاحب کے پیپرز مل جاتے ہیں تعیناتی کے, اور وہ سبمٹ کرتے ہیں کس کو؟ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو. تو یہ ابرپٹ کہاں سے ہوا؟ اور پھر فیبری 2022 میں بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ان کی منظوری دیتی ہے, ان کا اگریمہ منظور ہو جاتا ہے, وہ ایمبیسڈر تعینات ہو جاتے ہیں. اب مجھے بتائیے, یہ سارا میں نے تاریخوں کے ساتھ پورا عمل, پورا پروسیس آپ کے سامنے رکھا ہے. اس میں کہاں ڈرامہ ہے, کہاں ناٹک ہے, کہاں کوئی جو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں, کبھی مراسلے پہ سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں, کبھی ان کے تبادلے کو جو ایک روٹین کا تبادلہ ہے اس کو کنٹروورشل بناتے ہیں. یہ بالکل غیر مناسب رویہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ اپنی بوکھلاہٹ میں اور اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ ملک کو ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس کی طرف دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں.
जो बड़ी ख़तरनाक बात है। अब सवाल उठता है कि जब डिप्टी स्पीकर साहब ने रूलिंग दे दी और वो जो मोशन था ऑफ नो कॉन्फिडेंस का वो इंफ्रक्चस हो गया, तो फिर वज़ीर आज़म के अख्तियारात तो जो मुकम्मल थे वो बहाल हुए। वज़ीर आज़म ने अपनी सवाबदीद में, और ये आईनी है कि वज़ीर आज़म कभी भी किसी वक्त अपनी सवाबदीदी अख्तियार को इस्तेमाल करते हुए वो सदर को एडवाइस कर सकते हैं असेंबली की डिसोल्यूशन के बारे में। चुनाचे वज़ीर आज़म ने एडवाइस भेजी और सदर साहब ने उसको एग्ज़ामिन किया, और एग्ज़ामिन करने के बाद असेंबली का डिसोल्यूशन हो गया। और डिसोल्यूशन सिर्फ नहीं हुआ, डिसोल्यूशन के बाद प्रोसेस आगे चला गया, नाम के मांगने शुरू कर दिए, और तहरीक इंसाफ ने तो नाम भी तजवीज़ कर दिया। अब सवाल है, क्या ये कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की आइनी ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो नाम दें? वो नाम देने से क्यों कतरा रहे हैं? और अगर कतरा रहे हैं तो अपनी आइनी ज़िम्मेदारी से वो जो है वो पहलू जो है वो पहलू तनी कर रहे हैं, सुबकदोश हो रहे हैं। अब मैं समझता हूँ ऑपोजिशन कहती क्या रही है, और ये कौम ये सुनने की बात है, जानने की बात है। पूरे 3.5 साल ये सारे जो इस वक्त कोर्ट में बैठे हैं ऑपोजिशन वाले, ये एक ही राग अलापते रहे हैं कि मुल्क को नए इंतखाबात की ज़रूरत है, 2018 के मैंडेट को हम मैंडेट तस्लीम नहीं करते, इमरान खान इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड है। ये आप सारी कौम सुनती रही है, और हम भी 3.5 साल सुनते रहे हैं। इनकी जो कार्रवाइयाँ थी, पीपल्स पार्टी ने 5 साल पूरे किए, नून ने 5 साल पूरे किए। हमारा भी हक बनता था कि हमें 5 साल पूरे मुकम्मल किए हमारे जाने चाहिए थे, लेकिन इनको रास नहीं आया, हज़म नहीं हो रहा था, इनको हज़म नहीं हो रहा था। और क्यों नहीं हो रहा था वो भी कौम के सामने आ जाएगा, क्यों नहीं हो रहा था वो। अभी इस पर मैं मज़ीद अभी बात नहीं करता, मौके आएंगे आगे बात करने के। अब सब्र कीजिए ना भाई, लेट मी फिनिश। अब इन माई ओपिनियन बहसीत एक पाकिस्तान के शहरी के ये बहुत संजीदा सूरत हाल है। ऑब्वियसली अदलिया का फ़ैसला आएगा, हम उसके मुंतज़िर हैं, लेकिन मेरी राय में वाहिद हल, बहसीत एक पाकिस्तानी की कह रहा हूँ, बहसीत एक शहरी की कह रहा हूँ, तहरीक इंसाफ के कारकुन के तौर पे नहीं, वाहिद हल एक फ़्रेश मैंडेट है। अवाम सारी सूरत हाल का फ़ैसला करे कि हमने मुल्क को कहाँ लेकर जाना है, और मुल्क के मुस्तक़बिल का फ़ैसला और बागडोर हम किन हाथों में देनी है और किन हाथों में महफूज होगी। कौन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी खुददारी का तहफ़्फ़ुज़ करने की अहलियत रखता है, ये है सवाल जिस पर आज कौम को सोचना है। और इस बैकग्राउंड में ये जो है जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जा रहा है। अपोजिशन इस पर इतनी शक का इजहार कर रही है कि 7 से लेके 3 अप्रैल तक इस खत को 27 को क्यों सामने लाया गया? टाइमिंग के ऊपर एतराज़ है अपोजिशन को, और अपोजिशन समझती है अपोजिशन को टाइमिंग के लिए एतराज़ वो इसलिए कर रहे हैं कि उनको एतराज़ नज़र नहीं आ रहा। वो कहते हैं ना, डूबता तिनकों का सहारा तलाश कर रहा है। देखिए, टाइमिंग के अगर आप सामने ले लें तो टाइमिंग के मेरे भाई आप देखें कि फ़ॉरेन ऑफिस ने पाकिस्तान के जो अपना जो कोशिश और काविश के बाद जो 47वां इजलास था OIC काउंसिल फॉरेन मिनिस्टर्स का नियामे में, उसमें हमने एक कंसेंसस बिल्ड किया कि अगला इजलास OIC का इस्लामाबाद में होगा, और उसकी डेट्स ताइन का फ़ैसला हो गया कि 22 और 23 मार्च को होगा। खतूत चले गए, दावतनामे चले गए, असेंबली हॉल जो है वो वक्फ कर दिया गया, वो सिक्योरिटी के लिए सील कर दिया गया। तो वो प्रोसेस आपके सामने है, और हम नहीं चाहते थे कि इस स्टेज पर हमारी तवज्जो उस चीज़ से हटे, और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ था। और उस इम्पॉर्टेंट चीज़ पर प्राइम मिनिस्टर ने, आपने देखा कि अपने खिताब में, अपने की नोट एड्रेस में उन्होंने कुछ इशारे और हवाले दिए। एक नंबर 2, ये इतना हसास मसला था और है कि इस पर इसके पूरे प्रोज एंड कॉन्स को जांचना ज़रूरी था, और प्राइम मिनिस्टर ने वज़न करके प्रोज एंड कॉन्स को देखकर जब वो कायल हुए
کہ معاملے کی نوعیت اتنی سنگین ہے کہ یہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے سامنے رکھا جائے، تو انہوں نے اپنی ثوابدید کے تحت نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا، طلب کیا اور وہاں لے کر گئے، اور پھر کہانی آپ کے سامنے ہے۔ سوال کرنے دینا غدار ڈکلیئر کیا اور ایک غدار سے آپ مانگ رہے ہیں کہ آپ کو وزیر اعظم کا نام دے دیں، اور دوسرا یہ کہ آپ غدار کو ہی کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے ایک کوشچن ایڈ کر لیجیے گا، آپ کہتے ہیں کہ دوسرے ممالک کو ہمارے اندرونی سسٹم میں مداخلت کا حق نہیں۔ رشیا نے جو عمران خان کے معاملے میں بیان دیا ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں یہ مداخلت ہے؟ دیکھیے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور میں دہرا دیتا ہوں، ہمارے ڈومیسٹک معاملات میں مداخلت کا حق کسی کو نہیں پہنچتا، اور نہ ہمیں اس کی اجازت دینی چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، انہوں نے اپنی تشویش کا ذکر کیا ہے کہ ایک خود مختار آزاد ملک ایک بائی لیٹرل وزٹ کے لیے آنا چاہتا ہے، ہمارے ان کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں، وہ آنا چاہتا ہے اور اس کو دھمکی دی جاتی ہے اور اس کو روکا جاتا ہے۔ اب مجھے بتائیے، کسی خود مختار سوورن اسٹیٹ کو کسی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اس طرح روکے؟ نہیں پہنچتا۔ تو اس پر انہوں نے اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے، کیونکہ وہ ایک بائی لیٹرل وزٹ تھا، اس کا جو یوکرین کی صورتحال ہے اس سے تو کوئی تعلق نہیں تھا۔ یوکرین کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے تھے، اچھے ہیں، ہم نے تو ان کو جو ہیومینیٹیرین اسسٹنس بھجوا سکتے تھے وہ بھی بھجوائی ہے، میں نے خود روانہ کی، جا کر ایئرپورٹ پر خود بھیجی، اور ہماری تو خواہش ہے، اور ہم نے OIC کے اجلاس میں باقاعدہ ایک کنسنسس بلڈ کرانے کی کوشش کی کہ ایز چیئر آف دی OIC CFM جو پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں، وہ اپنا انہیں اجازت دی جائے کہ وہ رول پلے کریں مشاورت سے دیگر اہم اسلامی ممالک سے، اور اسلام آباد ڈیکلریشن میں جو آیا ہے آپ پڑھ لیجئے، اس میں اس کا ذکر ہے، اور پھر چین نے بھی اس کی تائید کی ہے کہ اگر یہ پیس پروسیس کو آگے بڑھانے کے لیے، فار اے پیسفل ریزولوشن آف دس کرائسس، آف دس کانفلکٹ کے لیے اگر OIC آگے بڑھتی ہے تو چین بھی ان کی معاونت کرے گا۔ تو یہ تو ایک پازیٹیو رول پلے کیا ہے ہم نان پارٹیزن رہ کر ہم نے ایک پازیٹیو رول پلے کیا ہے، ہم نے کسی کی سائیڈ نہیں لی، کسی کی مخالفت نہیں کی۔ شاہ صاحب، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگز کے منٹس مانگ رہے ہیں اپوزیشن والے، اور ساتھ ساتھ DG ISI اور آرمی چیف کو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم غدار ہیں تو آپ پروف دیں۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے منٹس آنے چاہیے، کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے، یہ اعلیٰ عدلیہ بااختیار ہے، اعلیٰ عدلیہ بااختیار ہے، اور اگر وہ ایسا حکم صادر فرمائیں گے تو پھر اس کا کوئی طریقہ کار تلاش کیا جا سکتا ہے کہ ان کو دکھایا جائے۔ شاہ محمود قریشی گفتگو کر رہے تھے۔ آپ کو بتاتے چلیں، غیر معمولی سیاسی صورتحال پر سپریم کورٹ از خود نوٹس کی سماعت، پنجاب کا معاملہ ہائی کورٹ میں لے کر جائیں، چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے ایسا کہا گیا۔ پنجاب کے حوالے سے کوئی حکم نہیں دیں گے، یہ ریمارکس دیے گئے چیف جسٹس کی جانب سے۔ قومی اسمبلی کے کیس سے توجہ نہیں ہٹانا چاہتے چیف جسٹس کی جانب سے۔ کل پنجاب اسمبلی کے دروازے سیل کر دیے گئے تھے، جسٹس مظہر عالم کی جانب سے ایسا کہا گیا۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا اسمبلی کو اس طرح سیل کیا جا سکتا ہے، اور چیف جسٹس نے اعظم نذیر تارڑ اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو روسٹرم سے ہٹا دیا۔ صدر مملکت عارف الوی کے وکیل بیرسٹر علی ظفر کے دلائل اس وقت جاری ہیں۔ بڑی عدالت میں بڑی سماعت، غیر معمولی سیاسی صورتحال پر سپریم کورٹ از خود نوٹس کی سماعت۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے ریمارکس دیے گئے کہ پنجاب کا معاملہ ہائی کورٹ میں لے کر جائیں، پنجاب کے حوالے سے کوئی حکم نہیں دیں گے، قومی اسمبلی کے کیس سے توجہ نہیں ہٹانا چاہتے، چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہا گیا۔ جبکہ جسٹس مظہر عالم نے کہا کہ کل پنجاب اسمبلی کے دروازے سیل کر دیے گئے تھے، کیا اسمبلی کو اس طرح سیل کیا جا سکتا ہے؟ جسٹس مظہر عالم میاں خیل کا استفسار۔ چیف جسٹس نے اعظم نذیر تارڑ اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو روسٹرم سے ہٹا دیا، جبکہ صدر مملکت عارف الوی کے وکیل بیرسٹر علی ظفر کی جانب سے دلائل دیے گئے۔ جسٹس مظہر عالم کی جانب سے استفسار کیا گیا، کیا پارلیمنٹ میں آئین کے خلاف ورزی ہوتی رہے اس سے تحفظ ہوگا؟ اسی ساری صورتحال پر بات کریں گے۔ نمائندہ دنیا نیوز عامر سعید عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عامر، بتائیے گا کہاں تک پہنچی سماعت؟
جی اس وقت دیکھیے سپریم کورٹ میں جو لارجر بینچ ہے وہ سماعت کر رہا ہے اس ایک غیر معمولی جو سیاسی صورتحال ہے اس سے متعلق اور عدم اعتماد کی جو رولنگ ہے اس کے خلاف جو ایک درخواستیں دی ہیں. اس تمام تر کیس میں آج جب سماعت شروع ہوئی تو جو صدر پاکستان کے وکیل ہیں بیرسٹر علی ظفر انہوں نے اپنے دلائل دیے اور ان کے دلائل مکمل ہو چکے ہیں اور اب وزیر اعظم عمران خان کے وکیل امتیاز صدیقی نے اپنے دلائل شروع کر دیے ہیں. تو بیرسٹر علی ظفر جو صدر پاکستان کے وکیل تھے انہوں نے اپنے دلائل میں یہ کہا کہ جو اس وقت وزیر اعظم نے بلا شبہ عوام کے نمائندے ہوتے ہیں اور جو پارلیمنٹ میں آئین کی خلاف ورزی سے متعلق الزامات ہیں وہ درست نہیں ہیں کیونکہ تمام تر جو رولنگ ہے اور اس کے بعد جو وزیر اعظم کی طرف سے اسمبلی ڈیزالو کرنے اور اس کے بعد صدر پاکستان کی طرف سے اس کی منظوری دینے کا عمل ہے یہ آئین کے مطابق کیا گیا ہے. تاہم اس موقع پر جو جسٹس جمال مندوخیل ہیں انہوں نے کہا کہ کیا وزیر اعظم پوری قوم کے نمائندے نہیں ہوتے اور کیا پارلیمنٹ جو ہے وہ آئین کی خلاف ورزی ہوتی رہے تو اسے تحفظ حاصل رہے گا. اس موقع پر جسٹس مظہر عالم میاں خیل نے یہ کہا کہ کیا عدالت آئین کی محافظ نہیں ہے اور اگر پارلیمنٹ کارروائی سے کوئی متاثر ہو تو داد رسی کے لیے کہاں جائے گا اور اس کی داد رسی کیسے ہوگی. اس موقع پر جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ کیا داد رسی نہ ہو تو عدالتیں خاموش بیٹھی رہیں گی. اس موقع پر بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ آئین کا تحفظ بھی آئین کے مطابق ہی ہو سکتا ہے. پارلیمان ناکام ہو جائے تو معاملہ عوام کے پاس ہی جاتا ہے. بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ آئین کے تحفظ کے لیے اس کے ہر آرٹیکل کو مد نظر رکھنا ضروری ہے اور تاہم اس موقع پر جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے کہا کہ اگر زیادتی کسی ایک ممبر کے بجائے پورے ایوان سے ہو تو پھر کیا اس کے لیے ریمیڈی ہے اور اس کے لیے کیا فورم ہے. اس موقع پر بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ اگر ججز کے آپس میں اختلاف ہو تو کیا پارلیمنٹ مداخلت کر سکتی ہے. اس موقع پر بیرسٹر علی ظفر نے یہ بھی کہا کہ جس پارلیمنٹ میں اگر جیسے پارلیمنٹ میں مداخلت نہیں کی جا سکتی ویسے ہی عدلیہ کے معاملات میں بھی مداخلت نہیں کی جا سکتی. تاہم چیف جسٹس نے اس موقع پر یہ ریمارک دیے کہ کیا وفاقی حکومت کی تشکیل کا عمل پارلیمان کا اندرونی معاملہ ہے. اس موقع پر بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ حکومت کی تشکیل اور اسمبلی کی تحلیل کا عدالت جائزہ لے سکتی ہے اور لیکن وزیر اعظم کے الیکشن اور عدم اعتماد کا جو معاملہ ہے وہ پیورلی ایک پارلیمانی معاملہ ہے جس کا عدالت جائزہ نہیں لے سکتی. تاہم چیف جسٹس نے کہا کہ عدم اعتماد پر اگر ووٹنگ ہو جاتی تو معلوم ہوتا کہ وزیر اعظم کون ہوگا. اس موقع پر چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ علی ظفر صاحب آپ نے جس فیصلے کا حوالہ دیا ہے وہ حلف سے متعلق ہے. یہاں معاملہ حلف لینے کا نہیں بلکہ رولنگ کا ہے اور یہ بھی کہا کہ کہیں تو لائن کھینچنا پڑے گی کہ کہاں پر رولنگ دی جا سکتی ہے اور کہاں پر رولنگ نہیں دی جا سکتی اور کیا آئین میں ان تمام تر جو اقدامات ہیں ان کی گنجائش ہے یا نہیں ہے. اس موقع پر جو بیرسٹر علی ظفر ہیں صدر مملکت انہوں نے جو جنیجو کیس ہے اس کیس کا حوالہ دیا اور یہ کہا کہ محمد خان جنیجو کی حکومت کو ختم کیا گیا تھا اور عدالت نے جنیجو کی حکومت کو خاتمہ غیر آئینی قرار دیا تھا. عدالت نے اسمبلی کا خاتمے کے بعد اقدامات کو نہیں چھیڑا تھا لیکن اسمبلی سے متعلق جو اپنی آبزرویشن تھی وہ دی تھی لیکن اسمبلی کو بحال نہیں کیا گیا تھا. اس موقع پر جسٹس مظہر عالم میاں خیل نے کہا کہ ہمارے سامنے معاملہ عدم اعتماد کا ہے اور عدم اعتماد کے بعد ہی رولنگ آئی ہے لہذا اس ایشو کو ایڈریس کیا جائے گا. تاہم بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ یہاں بھی اسمبلی تحلیل کر کے الیکشن کا اعلان کر دیا گیا ہے. اس موقع پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ کیا آئینی بحران ہے اور اگر سب کچھ آئین کے مطابق ہو رہا ہے تو آئینی بحران پھر کہاں پر ہے. چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ ملک میں کہیں اور بحران ہو سکتا ہے. اس موقع پر بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ میری بھی یہی گزارش ہے کہ ملک میں کوئی آئینی بحران نہیں ہے اور الیکشن کا اعلان ظاہر کرتا ہے کہ حکومت کا جو اقدام ہے وہ بدنیتی پر نہیں ہے اور اسمبلی کی جو اکثریت ہے وہ بھی جو ہے وہ اس وقت الیکشن چاہتی ہے. تاہم اس موقع پر جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ وزیر اعظم نے جو صدر کو سفارش کی ہے وہ کیا آئین کے مطابق کی گئی ہے اور بیرسٹر علی ظفر کی جانب سے دلائل دیے گئے. عامر سید عباسی بہت شکریہ آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا. یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں ان کی ایک تاریخ ہے اداروں پہ حملہ آور ہونے کی عدالتوں پہ حملہ آور ہونے کی. جسٹس سجاد کی سپریم کورٹ پر انہوں نے فزیکل اٹیک کیا تھا اور باقی بھی قصے کہانیاں آپ کے سامنے کسی اور وقت جب زیادہ ٹائم ہوگا تو بات کروں گا. لیکن میں جاتے جاتے ایک بات ضرور کہوں گا کہ یہ انتخابات کی جو تیاریاں ہیں وہ ہماری عروج پر ہوں اور انہوں نے جو تین بیرونی جو ایجنٹس ہیں انہوں نے تحریک عدم اعتماد لا کے عمران خان کو ہٹا کے خود آ کے ان ہاؤس تبدیلی رجیم چینج کر کے سب سے پہلا کام کیا کرنا تھا. خدا نخواستہ اگر یہ اس سازش میں کامیاب ہو جاتے تو پہلا کام کیا کرنا تھا.
इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को ख़त्म करना था, इन्होंने नैब को ख़त्म करना था, इन्होंने ओवरसीज़ की वोटिंग को ख़त्म करना था। इनके ये इरादे थे, इनके ये इरादे थे, और इंशाल्लाह इन इरादों में ये कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख का सबसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने जा रहा है 3 महीने के बाद। 3 महीने के बाद इलेक्शन होगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर, और इंशाल्लाह इमरान खान साहब 2/3 अक्सरियत लेकर वापस आएंगे। और दूसरी तरफ उनके मद्दे मुकाबिल कौन है? बाप जो कि प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट है ज़मानत पर, बेटा जो कि सीएम का कैंडिडेट है फ्लैटिस का, वो होटल का सीएम बन गया, होटल का सीएम बना है, वो बेटा ज़मानत पर है, वो पंजाब में सीएम का कैंडिडेट है, भतीजी ज़मानत पे वो रिजर्व के लिए तैयार है, और हेड ऑफ द पार्टी और हेड ऑफ द फैमिली कन्विक्टेड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुजरिम है, सदर बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं जी। तो ये पाकिस्तान में क्या एक क्रिमिनल एंटरप्राइज बनने जा रही है? ये सवाल है हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। फैसल साहब जवाब दीजिएगा, आप बार इंतखाबात की बात कर रहे हैं और उन्हीं लोगों से आप वज़ीर आज़म का नाम मांग रहे हैं जिनको आप बैरूनी एजेंट गद्दार कहते हैं। इस सवाल का जवाब दे दें कि क्या गद्दार ही इलेक्शन लड़ें, या फिर आप उनको गद्दार डिक्लेयर ना करते तो इलेक्शन करवाने की तजवीज़ मिल बैठ के करते। गद्दार डिक्लेयर करने के बाद सर आप बताएं गद्दारों से क्यों नाम मांगा जा रहा है, गद्दारों को इलेक्शन लड़ने का क्यों कहा जा रहा है? गुलाम इब्ने गुलाम, पाकिस्तान को गुलामी के अंदर धकेलने वाले, इस कौम को भिखारी बोलते हैं, खुद भिखारी है वो। कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोसेस है वो तो उस पर हमने अमल करना है ना। अब हम क्या करें? हम यहाँ पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान के कवानीन है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके तहत जो चीज़ें होनी है वो तो होनी है ना, उसी तरफ जाना है। तो ये इसलिए किया जी। सर 4 साल आप लोगों की परफॉर्मेंस नहीं थी, आवाम में जो मकबूलियत थी ये एब्सोल्युटली नॉट से पहले, इससे पहले, वो आपको भी पता है। तो ये जो आलमी साजिश है, एक तरफ वो है, दूसरी तरफ आपके अपने लोग संगीन इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जोर को देखें, गवर्नेंस पे अगर बात है तो उसके लिए तो हम तैयार हैं, और गवर्नेंस में कभी इन्होंने उतनी इंटरेस्ट शो भी नहीं की, बल्कि पहले दिन से मियाँ शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, मौलाना साहब ये कोशिश कर रहे थे कि ये रजीम चेंज हो। तो गवर्नेंस तो हमारा आपस का मामला है, उसमें मैं मानता हूँ कि महंगाई की वजह से इश्यूज थे, लेकिन अब तो मामला बदल गया है। अब तो मामला सियासत का नहीं, अब तो मामला रियासत का है। क्या हम सब की सोच मुख्तलिफ हो सकती है, मुख्तलिफ तबकात से हमारा वास्ता हो सकता है। गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की, आगे बढ़ेंगे। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। इंटरबैंक में डॉलर 62 पैसे महंगा और डॉलर की 186 रुपये 75 पैसे पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। इंटरबैंक में डॉलर 62 पैसे महंगा हो गया, 186 रुपये 75 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। तो इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। एक बार डॉलर की फिर से ऊंची उड़ान और इंटरबैंक में डॉलर 62 पैसे महंगा हो गया।